بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جو متن نخبۃ الفکر ہے اس کی جو خبر واحد کی ابحاث میں سے مقبول اور مردود کے بعد اور حدیث متواتر مشہور اور غریب کے بعد آج جو ہم پڑھیں گے وہ حدیث صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ ہی کی مباحث ہوں گے، اور دیگر بھی آگے اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز اس بیان کے اندر ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نخبۃ الفکر میں یہ فرماتے ہیں وَخَبَرُ الْأَحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ والصحیح لذاتہ۔ فرماتے ہیں کہ خبر احاد یعنی یہاں سے مراد خبر واحد کی وہ قسم ہے جو مقبول ہے، اور اس مقبول کی قسم میں سے صحیح ہے۔ تو صحیح کی تعریف کرتے ہوئے صحیح لذاتی ہی کی، یہ بنیادی طور پر صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی، اور اس کی پانچویں قسم آگے حدیث ضعیف آتی ہے۔ تو جو حدیث صحیح لذاتی ہی ہے اس کی امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو تعریف ذکر کی ہے وہ ہے بنقل عدل، کہ اس حدیث کو عادل راوی روایت کرنے والے ہوں، تام الضبطی ایسے راوی ہوں، ایسا راوی ہو جس کا حافظہ کامل ہو، مکمل ہو، کامل الضبط ہو، متصل السند سند متصل ہو، غیر معلل ولا شاذ وہ معلول بھی نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی علت بھی موجود نہ ہو، اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ یہ پانچ چیزیں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلا کیا ہے جی؟ نقل عدل، یعنی عادل راوی ہو، کامل الضبط ہو، سند متصل ہو، علت نہ ہو، اور اس میں شذوذ نہ ہو، وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ اب ان پانچ چیزوں کو اختصار کے ساتھ ہم سمجھیں گے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو صحیح لذاتی کی تعریف میں پانچ چیزیں ذکر کی ہیں وہ کیا ہیں، اختصار کے ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ عدل، عادل راوی ہو۔ عادل راوی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ پائی جائے جو اس کی حدیث کو غیر مقبول بنا دے۔ ثقہ راوی ہو، کوئی بد تہذیبی اس کے اندر موجود نہ ہو، مسلمان ہو، یہ شرائط ہے عادل راوی کی۔ پھر اس کے بعد آگے آ گیا تام الضبط، یعنی جیسے ہی اس نے حدیث سنی تھی سن کے اسی طرح ہی اس کو آگے پہنچا دے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہ کرے، بالکل جیسے حدیث کو سنا تھا اسی طرح اس کو پہنچانے کی صلاحیت ہو۔ تو اگر وہ بھرپور صلاحیت ہو تو اس کو کامل الضبط کہا جاتا ہے۔ ضبط کا تعلق حافظے کے ساتھ ہوتا ہے اور عدل کا تعلق انسان کے کردار کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تیسرا آ گیا اتصال سند۔ اتصال سند یہ ہوتا ہے کہ سند کے کسی بھی مقام پر کوئی راوی حذف نہ ہو، نہ ابتدائی سند سے، نہ انتہائی سند سے، نہ درمیانے سند سے، کسی بھی مقام سے راوی حذف نہ ہو، بالکل بعین ہی اسی طرح وہ راوی ذکر کرتے جا رہے ہوں، تلمیذ اپنے شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے، اور درمیان میں سے کسی کو حذف نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں اتصال سند۔ اس کے بعد آگے جی غیر معلل، کوئی اس میں علت موجود نہ ہو۔ اب علت سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، علت ایسا سبب ہے، ایسا پوشیدہ سبب ہے کہ وہ حدیث ظاہری طور پر صحیح بھی نظر آ رہی ہو تو وہ اس کو غیر مقبول بنا دے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں فلاں ملک شام میں جا کر فلاں بندے سے میں نے حدیث سنی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ کب حدیث سنی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 150 کو 150 کو میں نے وہ حدیث سنی تھی۔ تو وہ اس کا کہے گا جناب وہ تو 145 کو 145 کو ان کا وصال ہو گیا تھا، تو آپ نے 150 پہ کس طرح سن لی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ان سے سماع ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اب یہ خرابی آ گئی ہے، یہ علت آ گئی ہے، تو کوئی ایسی چیز اس سند یا راوی کے اندر نہ پائی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث صحت کے مقام سے گر کر ضعیف کے مقام پر آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں غیر معلل، وہ معلول نہ ہو، شاذ نہ ہو۔ شاذ کا کیا مطلب ہے؟ دو سندیں ہیں، ایک سند کا راوی ثقہ ہے اور دوسری سند کا راوی اوثق ہے، یعنی زیادہ ثقہ ہے، ٹھیک ہے، ثقہ ہے اور اوثق ہے۔ تو اب دونوں کی روایت ایک دوسرے کے خلاف آ گئی ہے،
ایک میں ہاں ہے اور ایک میں نہ ہے، ایک میں بالکل اس کے مخالف مفہوم بیان ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اب سکہ کو ترجیح ہوگی یا اوثق کو ترجیح ہوگی؟ ظاہر ہے جو زیادہ سکہ ہے اس کو ترجیح ہوگی۔ تو اب ایسی کوئی روایت نہ ہو کہ جس میں سکہ اوثق راوی کی مخالفت کر رہا ہو۔ اب اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ جو سکہ راوی اوثق کی مخالفت کر رہا ہوگا اس کی اپنی حدیث کیا قرار پائے گی؟ شاذ۔ تو ایسی کوئی بھی چیز حدیث کے اندر موجود، سند کے اندر موجود نہ ہو، یہ ساری شرائط جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ عدل، یہ نقل، عدل اور ضبط، یہ تینوں مصدر کے صیغے ہیں۔ متصل، متصل جو ہے یہ اسم فاعل ہے اور باب افتعال سے ہے، اتصال سے، اور پھر اس کے بعد معلل، یہ اسم مفعول ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس کے اندر علت پائی جائے۔ تعلیل باب تفعیل سے ہے اور یہ معلل ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں جو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ حدیث صحیح ذاتی کس کو کہا جاتا ہے؟ بنقل عدل تام الضبط، عادل راوی ہوں، کامل حافظہ والے ہوں، متصل السند، سند متصل ہو، غیر معلل، سند معلول نہ ہو، ولا شاذ، اور وہ حدیث جو ہے وہ شاذ نہ ہو۔ هو الصحیح لذاتہ، ایسی حدیث کیا ہوگی؟ اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہوگی۔ تو یہ صحیح لذاتہ کا مرتبہ حسن سے زیادہ ہے، صحیح لغیرہ سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح باقی حدیث کے مراتب ہیں، مطلب صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، تو اسی طرح حدیث صحیح کے بھی مراتب ہیں۔ ایک صحیح ہے اور ایک اصح ہے۔ جو اصح ہے اس کا مرتبہ صحیح کی بنسبت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، فرماتے ہیں کہ اس کے مرتبے اوصاف کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ جیسا وصف پایا جائے گا ویسا ہی اس کا مرتبہ ہوگا۔ اگر وہ اعلیٰ وصف پایا جا رہا ہے تو اس کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا، اگر وہ اس سے کم ہے تو اس کا مرتبہ کم ہو جائے گا۔ تتفاوت، یہ فعل مضارع ہے، تتفاوت، تفاوت باب تفاعل سے ہے، اور رتب لفظ جو ہے یہ جمع ہے رتبہ کی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے رتبے، اس کے مراتب مختلف ہوں گے۔ بتفاوت، یہاں تفاوت جو ہے یہ مصدر ہے باب تفاعل سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا۔ ہذہ الاوصاف، اوصاف لفظ جو ہے یہ وصف کی جمع ہے۔ تو فرمایا کہ اوصاف کے بدلنے سے، اوصاف کے مختلف ہونے سے اس کے مرتبے بھی کیا ہو جائیں گے؟ مختلف ہوں گے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اوصاف کیسے بدلتے ہیں اور اس کے مرتبے کیسے اوپر جاتے ہیں، اس پر بات کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَّ قُدِّمَ صحیح البخاری، اسی وجہ سے صحیح بخاری کو مقدم رکھا گیا ہے، پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ ثم مسلم، پھر صحیح مسلم کو رکھا گیا ہے۔ ثم شرطہما، پھر جو بخاری اور مسلم کی شرط پر ہیں ان کو رکھا گیا ہے۔ تب یہ تین مرتبے یہاں پر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ صحیح بخاری کا، پھر مسلم کا، پھر جو دونوں کی شرط پر ہوگا۔ اب صحیح بخاری کا مرتبہ پہلے کیوں ہے اور اس کے اوصاف میں کیا چینجنگ ہے جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ جو ہے وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ بلند ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو شرائط کو ملوز خاطر رکھا تھا، اس کی بنیاد پر پھر ایک حدیث کو لیا۔ شرائط تو کچھ اور بھی ہیں لیکن اس میں سے اہم اور معروف جو ہیں اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں سے یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے راویوں سے روایت لی جن کے اندر دو شرائط پائی جاتی تھی، ایک لقاء اور ایک معاصرت۔ لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات اور معاصرت کا مطلب ہوتا ہے ہم زمانہ ہونا، یعنی جس نے جس سے حدیث سنی ہے وہ ایک ہی زمانے کے بھی ہوں اور ان کی ملاقات بھی ہو۔ اب دیکھیں ہمارے زمانے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ہماری ملاقات نہیں ہے، زمانہ تو ایک ہے، ملاقات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ زمانہ بھی ہو اور ملاقات بھی ہو، یہ دو شرائط مضبوط ترین شرطیں، اس کے بعد پھر کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زبردست قسم کی شرائط ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو ان کی شرائط ہیں، ان شرائط کو اگر ملوز خاطر رکھا جائے تو پھر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ باقی
نہیں رہ جاتا۔ تو ان دو شرائط کی وجہ سے امام مسلم کو دوسرا مرتبہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے ہاں لقاء شرط نہیں ہے، راوی کی راوی سے ملاقات ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ملاقات کا ثابت کرنا اور لقاء کی شرط رکھنا یہ ضروری نہیں، معاصرت ہی کافی ہے کہ وہ اپنے ہم زمانہ ہوں گے۔ اس وجہ سے ایک شرط کی وجہ سے امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا، حالانکہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی خامی نہیں ہے کہ ایک رکھا ہے، یہ خوبی بھی ہے، اور وہ خوبی کیا ہے کہ جو باقی حدیثیں تھیں اور راوی تھے جو لقاء کی شرط پر واضح نہیں ہو رہے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور جو حدیث کا ذخیرہ ہے وہ وسعت اختیار کر جائے گا۔ اور بھی احادیث ایسی جس طرح کہ کئی ایسے راوی ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نہیں لی لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے روایت لی ہے، تو وہ حدیث کا جو ذخیرہ تھا اس کو انہوں نے وسیع کر دیا ہے۔ تو یہ ان کی خامی نہیں بلکہ یہ مراتب ہے، یہ درجات ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَمِن ثَمَّ قُدِّمَ الصَّحِيحُ صحیح البخاری، اسی وجہ سے صحیح بخاری کو مقدم رکھا گیا ہے، آگے رکھا ہے۔ قدمہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے اور باب تفعیل سے ہے، تقدیم سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پہلے لانا، تقدیم۔ اور صحیح البخاری ثم مسلم، پھر مسلم، ثم شرطہما، پھر جو ان دونوں کی شرطوں پر ہوگا، شرطیں جس طرح کہ ہم نے بیان کی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک لقاء اور معاصرت ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک صرف معاصرت ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آگے صحیح کا یہ مرتبہ بیان کرنے کے بعد اب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اب اسی تعریف کے اندر ایک اور چیز کو بھی ایڈ کرتے ہیں، یعنی جو حدیث صحیح لذات ہی کے نیچے جو درجہ ہے، مرتبہ ہے، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ پیچھے انہوں نے صحیح کی 5 شرائط بیان کی تھی کہ جس کے اندر 5 شرائط ہوں گی وہ حدیث کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ راوی عادل ہو، ضابط، تام الضبط ہو، یعنی کامل حافظے والا ہو۔ اب 5 شرطیں پائی جائیں لیکن اس میں جو تام الضبط ہے نا جی وہ تھوڑی سی کم ہو جائے اور وہ خف الضبط پہ آ جائے، خفیف الضبط۔ ایک ہوتا ہے خفیف ہونا، ایک ہوتا ہے کامل ہونا، ایک ہوتا ہے خفیف ہونا، ہلکا ہونا، اور ایک ہوتا ہے کمزور ہونا۔ یہ 3 مرتبے ہیں ضبط کے۔ اگر وہ کامل ہوگا تو صحیح، خف ضبط یعنی خفیف ہوگا تو حسن، اگر کمزور ہوگا تو ضعیف ہوگی۔ تو یہ اس جو اعلیٰ تام الضبط تھا امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کو نیچے لے کر آئے اور اس کو خفیف الضبط تک لے کر آئے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، اگر وہ ضبط ان کا خفیف ہوگا، تھوڑا ہلکا ہوگا، فَالْحَسَنْ لِذَاتِهِ، تو وہ کیا ہوگی؟ باقی ساری شرائط وہ پائی جائیں، راوی عادل ہوں، وہ غیر معلل ہو، معلول نہ ہو، شاذ نہ ہو، ٹھیک ہے، متصل السند ہو، لیکن صرف ایک تام الضبط جو تھا، ٹھیک ہے، وہ یعنی حافظہ جو کامل تھا اس سے تھوڑا سا نیچے آئے اور وہ خفیف ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حسن، اور وہ حسن لی ذات ہی ہے۔ وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ، اور اگر اس حسن لی ذات ہی کے طرق زیادہ ہو جائیں، یعنی اس کی سندیں زیادہ ہو جائے، یہ حدیث ہے، یہ بھی اس سند کے ساتھ بھی یہ حسن لی ذاتی ہے، اس سند کے ساتھ بھی حسن لی ذاتی ہے، اس سند کے ساتھ بھی حسن لی ذاتی ہے، اور وہ حسن لی ذاتی ہی کی سندیں جب مل جائیں تو پھر وہ صحیح کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ اور وہ صحیح کون سی ہوگی؟ صحیح لغیری ہی۔ لذاتی وہ ہے جس کے اندر اپنی 5 شرائط پائی جائیں، اور لغیری وہ ہے جس کے اندر دوسروں کا سہارا لینا پڑے، اس کو صحیح لغیری کہا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کتنی اقسام ہمارے سامنے آئی؟ 3، صحیح لغیری ہی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، اور حسن لی ذاتی ہی۔ یہ 3 اقسام اس کی ہمارے سامنے۔ اچھا، اس میں فرمایا فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، خفا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور الضبط کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یصحح، یصحح فعل مضارع مجہول ہے اور باب تفعیل سے تصحیح لفظ سے ہے، اور یہاں پر جو صحیح ہے اس سے مراد صحیح لی غیر ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر 3 چیزیں بیان کر دیں، ایک کامل الضبط ہوگا، تام الضبط ہوگا تو صحیح ہوگی، خف الضبط ہوگا تو حسن ہوگی، اور اگر خف الضبط والے کئی مل جائیں تو وہ صحیح کے درجے پر پہنچیں گے، لیکن وہ صحیح ذات ہی نہیں ہوں گے بلکہ وہ صحیح لی غیر ہی ہوں گے۔ یہاں تک انہوں نے یہ جو اس کا مفہوم ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔